جی تو بچوں کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. مبارک ہو جناب، آپ نے ہمارے ساتھ 6 چیپٹرز پڑھ لیے ہیں اور 1 سے 6 تک کا سفر رہا. اور اب ہم کریں گے ریویو ایکسرسائز کو جو کہ 1 سے 6 یونٹ تک ہیں. اور آج کی ویڈیو میں ہم ان کے جو کوشچن آنسرز ہیں 1 سے 6 چیپٹر تک کے، ان کو اچھی طرح کر لیں گے. اور یہاں سے بھی بورڈ میں کوشچن آ جاتا ہے، تو لہذا تاکہ تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے. سو ویلکم ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل. تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کوشچن آنسرز کو اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے. ہاؤ ڈز دا آتھر ویو دا پری اسلامک اربس؟ رائٹ ڈاؤن دی ایگزامپلز اینڈ دا ایویڈنس سپورٹنگ یور انفرنسز. بیٹا اگر ہم دیکھیں پہلے کوشچن کی طرف، مصنف قبل اسلام عربوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ہم نے جو پہلا چیپٹر پڑھا تھا، اپنے دلائل کی حمایت سے مثالیں دیں اور شواہد تحریر کریں. تو مصنف یعنی کہ جو رائٹر ہے پہلے چیپٹر کا، قبل اسلام عربوں کو ایسے لوگوں کے طور پر دیکھتے ہیں جن کی یادداشت مضبوط تھی اور انہیں شاعری میں بہت ملکہ حاصل تھی. یعنی کہ عرب کے لوگ کافی اچھی یادداشت رکھتے تھے اور ان کی شاعری اچھی تھی، جیسا کہ ان کی شاعری کے مقابلوں سے ظاہر ہوتا ہے. اور جب ان کے شاعری کے مقابلے ہوتے تھے تو ڈیفینیٹلی ان سے اس بات کا ظاہر ہونا بھی قابل دید ہے کہ وہ اچھے شاعر تھے. تاہم وہ جھوٹے عقائد کی پیروی کرتے تھے، لیکن یہ ان میں خرابی تھی. ان کے جو عقیدے تھے یعنی جو بلیف تھے وہ تھوڑے جھوٹے تھے، مطلب سچے عقیدوں پر بلیو کرنے والے لوگ نہیں تھے. بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کے معاشرے میں ناانصافی اور بد نظمی عام تھی. اور یہ چیزیں تھیں اس دور میں. اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں. The author sees pre-Islamic Arabs as people with strong memories. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے اردو میں کہا کہ مصنف قبل اسلام عربوں کو ایسے لوگوں کے طور پر دیکھتے تھے جن کی یادداشت مضبوط تھی. ٹھیک ہے، میموریز، اسٹرانگ میموریز، یادداشت مضبوط تھی. اینڈ گریٹ اسکل، مہارت میں ملکہ تھی ان پوئٹری، شاعری میں. شون بائی دیئر پوئٹری کانٹیسٹس، یعنی کہ جب ان کے مقابلے ہوتے تھے شاعری کے تب پتہ لگتا ہے ہمیں ان چیزوں کا. However, they also followed false beliefs. ٹھیک ہے، جھوٹے عقائد پر یقین رکھتے تھے. Idol worship، ٹھیک ہے، and faced injustice and disorder in society. اور وہ آئیڈل ورشپ کا مطلب ہے بت پرست تھے اور ناانصافی تھی، بد نظمی تھی ان کے معاشرے میں. سوسائٹی کا مطلب معاشرہ ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا کوشچن. اب ہم کرتے ہیں دوسرے کوشچن کو، چلتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف. دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، ہاؤ کین پیٹریوٹزم ہیلپ پیپل ورک ٹوگیدر ڈیورنگ ٹف ٹائمز لائک ڈیورنگ اے نیچرل ڈیزاسٹر اور اے پینڈیمک؟ حب الوطنی لوگوں کو مشکل وقتوں میں جیسے کہ کسی قدرتی آفت یا وبا کے دوران ایک ساتھ کام کرنے میں کیسے مدد دے سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہ لیں گے کہ حب الوطنی ملک کے لیے محبت اور فرض کا ایک مشترکہ احساس پیدا کرتی ہے، لوگوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہے. مشکل وقتوں جیسے قدرتی آفات یا دباؤ کے دوران یہ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنے پر آمادہ کرتی ہے. یہ باہمی تعاون مسائل سے نپٹنے اور بطور ایک قوم مضبوط رہنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. تو آپ کا محب الوطن ہونا، حب الوطنی ہونا آپ کے اندر بہت سے اثرات مرتب کرتی ہے. اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں. پیٹریوٹزم brings people together by creating a shared sense of love and duty for their country. During hard times like natural disasters or pandemics, it makes people help each other and care about everyone's needs. This teamwork makes it easier to handle problems
and stay strong as a as a country. تو یہ پیارے بچوں ہمارے پاس اس کا جواب ہے، اور محب الوطنی ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں آپ میں بھی ہوگی محب الوطنی. چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. تو بچوں تیسرا سوال کیا جا رہا ہے، ہاؤ ڈز دا سائٹ آف دا ڈیفوڈلز افیکٹ دا پوئٹس موڈ انیشلی اینڈ لیٹر وین ہی ریکالز دا سین. شاعر کے مزاج پر نرگس آبی کا منظر ابتدا میں اور بعد میں جب وہ اس منظر کو یاد کرتا ہے کیسا اثر ڈالتا ہے؟ ابتدا میں نرگس آبی کا منظر شاعر کے دل کو خوشی اور حیرت سے بھر دیتا ہے. ان کی خوبصورتی اور پرجوش رقص شاعر کے جذبات کو رفت بخشتا ہے اور اسے مسرور کر دیتا ہے. مسرور کا مطلب ہے مست ہو جانا، مطلب فیلنگ سو گڈ. بعد میں جب وہ تنہائی میں اس منظر کو یاد کرتا ہے تو یہ منظر اس کے لیے سکون اور مسرت لے آتا ہے. نرگس آبی کی یاد اس کے مزاج کو منور کر دیتی ہے اور اس کے دل کو پرسکون خوشی سے بھر دیتی ہے. یعنی کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپیرینس رہا شاعر کا اباؤٹ نرگس آبی کو دیکھنا. اور مجھے بڑی پسند ہے یہ پوئم ڈیفوڈلز، ون آف مائی فیوریٹ. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. Initially, the sight of the daffodils filled the poet's heart with joy and wonder. The beauty and lively dance lift his spirits. جب وہ ڈیفوڈل لہراتے ہوئے آپ کھیتوں میں جائیں، یقین مانے بڑا اچھا لگتا ہے جب کھیتوں میں سارے جو پودے وغیرہ ہوتے ہیں، فصلیں لہرا رہی ہوتی ہیں. لک ایٹ دا وے کہ جب وہ کنٹری سائڈ کے اوپر نرگس آبی کو لہراتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، اس کے کیا جذبات ہوں گے. یقین مانے میں تو خود اتنا خوش ہو رہا ہوں اس کو پڑھ کر. اینڈ میک ہم ہیپی لیٹر وین ہی ریکالز دا سین وائل alone it brings him peace and pleasure. The memory of the daffodils brightens his mood and fills his heart with quiet joy. یہ جناب ساری کہانی ہے جی ڈیفوڈلز کی. بڑے مزے کی پوائم ہے. میں تو جتنی دفعہ ان کوشچنس کو پڑھتا ہوں آئی ریئلی فیل پلیزنٹ گڈ. آئی ہوپ آپ بھی کرتے ہوں گے. چلیں اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں، چوتھے سوال کی طرف. چوتھا سوال کیا جا رہا ہے جناب، assess the impact of حضرت اسماء رضی اللہ عنہا contributions on the successful migration. What might have happened if she had not provided the support. ہجرت کی کامیابی پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمات کے اثرات کا جائزہ لیں. اگر انہوں نے یہ مدد فراہم نہ کی ہوتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. حضرت اسماء کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حضرت اسماء جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں، تو ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا کردار ہے. پڑھتے ہیں. ہجرت کی کامیابی کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا کردار بہت اہم ہے. وہ ہر رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کو کھانا پہنچاتی تھیں. انہوں نے راز کی حفاظت کی، حتیٰ کہ ابو جہل نے ان سے سختی سے باز پرس کی. ان کی مدد کے بغیر ہجرت ناکام ہو سکتی تھی. ان کی مدد نے اس عمل کو محفوظ اور کامیاب بنایا. یہ آپ نے اردو ٹرانسلیشن دیکھی، اب اس کو انگلش میں آپ نے ڈیفینیٹلی یاد کرنا ہے، تو چلتے ہیں انگلش کی طرف. حضرت اسما's role was very important for the success of the migration. She supplied food to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین and حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. Every night she kept the secret even when Abu Jahl questioned her harshly, سختی سے. Without her help, the migration might have failed.
Her help made it safe and successful. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں آخری کوشچن کی طرف, which is the 5th question. جی تو بچوں 5واں سوال ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک انٹرپرنرشپ انفلوئنسز دا سوسائٹی بیونڈ اکانومک گروتھ؟ آپ کے خیال میں کاروباری مہم جوئی معاشی ترقی کے علاوہ سماج پر کیسا اثر ڈالتی ہے؟ کاروباری مہم جوئی معاشی ترقی کے علاوہ افراد کو بااختیار بنا کر جنسی مساوات کو فروغ دے کر اور اختراع کو پروان چڑھا کر معاشرے میں اثر ڈالتی ہے, معاشرے پر اثر ڈالتی ہے. یہ سماجی مسائل کو حل کرتی ہے, کمیونٹی کی ترقی کو بہتر بناتی ہے اور آنے والی نسلوں میں روح پھونکتی ہے, جس سے ایک زیادہ جامع اور منصفانہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. انٹرپرنرشپ امپیکٹس سوسائٹیز بیونڈ اکانومک گروتھ by empowering individuals, promoting gender equality, and fostering innovation. It addresses social issues, enhances community development, and inspires future generations, creating a more inclusive and equitable environment. تو پیارے بچوں یہ تھا اس کا جواب. ہو سو آپ کو ساتھ ساتھ میننگس بھی پڑھ رہے ہوں گے اور لفظوں کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو سوال یاد ہو جائیں گے. سو یہ تھی آپ کی ریویو ایکسرسائز 1, جس میں ہم نے سارے شارٹ کوشچن آنسرس کو حل کیا. باقی وکیبلری گرامر کو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں حل کریں گے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا جی ایس اکیڈمی کے ساتھ, اور ابھی چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرائب کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیوز بار بار ملتی رہتی ہیں, جب نہیں آتی ہیں تب بھی آپ کو مل جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تیاری ہو جائے گی اور آپ اچھے طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے. اور اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے اس چینل کا بھی, اور نیچے اپنے پلے لسٹ دیکھ لینی ہے, نیچے ساری آپ کو چینل کی پلے لسٹ ملے گی جس میں سب آپ کو ویڈیوز وغیرہ ملیں گی, تو آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے. دیٹس اٹ, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. Thank you for watching GS Academy.